ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان نلتی یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، یہ افطار کے پرکیف لمحات، مقدس اور رحمتوں بھرے لمحات، اور ایسے لمحات جو بابرکت بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خوشیوں بھرے لمحات ہیں، ان میں آج 9 رمضان المبارک کی افطاری کے ان لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے رسم و رواج کی شرعی حیثیت اور اسلامی تعلیمات۔ رسم و رواج کیا ہے؟ رسم و رواج کی اسلامی جو تعلیمات ہیں ان میں کیا حیثیت ہے، اور پھر جو رسم و رواج کی اقسام ہیں وہ کیا ہیں، ان پر کن رسم و رواج کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے شریعت مطہرہ کی روح سے، اور کن رسم و رواج سے ہمیں دور رہنا چاہیے، منع کیا گیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ ہم نے اپنانے ہیں، ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے ہمیں روک دیا ہے ان سے ہم نے رک جانا ہے۔ جو رسم و رواج اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں، قرآن و سنت ان سے منع نہیں کرتا، وہ ہم اپنائیں گے، اور جن رسوم اور رواج سے اللہ یا اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا، رکنے کا حکم دے دیا، بس ہم ان سے رک جائیں گے، کیونکہ بندہ مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، جب اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، اس کی سماعتوں میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ سر تسلیم خم کر لیتا ہے۔ یہی اسلام ہے اور یہی بندہ مومن کا وتیرہ ہے۔ اس حوالے سے خاص طور پر آج ہمارے ساتھ 2 ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر شریک گفتگو ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر ہیں جناب علامہ محمد شہزائب رضا قادری صاحب، اور دوسرے ہمارے معزز مہمان ہمارے اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شفیق الرحمان حسان صاحب۔ میں آپ دونوں شخصیات کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، رسم و رواج کے حوالے سے آج یہ گفتگو ہوگی، اور ہماری یہ بھی خوش قسمتی کہ ہمارے دونوں معزز مہمان جو ہیں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں خوش الہانی کے ساتھ ہدیہ عقیدت بھی پیش کرنے والے ہیں۔ جی علامہ محمد شہزائب رضا قادری صاحب، رسم و رواج کی آسان تعریف جو ہمارے ناظرین کی فہم میں آ جائے وہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسم و رواج کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مفتی لقمان صاحب کا، علامہ شفیق صاحب کا، اور 9 نیوز کے حوالے سے یہ جو ہمارا خوبصورت پروگرام چل رہا ہے۔ جی مرحبا۔ رسم و رواج کی شرعی حیثیت اور اس کی آسان سی تعریف، اس کو ہم اگر سمجھنا چاہیں اور اس کو میں ڈیفائن کروں تو تھوڑا سا اس کا میں اپنے ناظرین کو عرض کرنے کے لیے یہ ہے کہ رسم اور رواج دونوں تقریباً مترادف الفاظ ہیں۔ جی، رسم کا معنی اور رواج کا معنی ایک طریقے کے اعتبار سے لیا جاتا ہے۔ اب اس کا معنی پھر اور آسان سی تعریف یہ ہو جائے گی رسم و رواج کی کہ وہ طریقے، وہ رواج، وہ کام جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ ابتدائیہ میں بڑی خوبصورت اس کی وضاحت کر دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں احکامات ارشاد فرمائے ہیں، جن سے منع نہیں کیا وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اسی انداز سے ہمارے یہاں فقہ میں ایک اصول پڑھایا جاتا ہے کہ اشیاء کے اندر بنفسی ہی اباحت پائی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی ذاتی طور پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز خود بخود کوئی حرام ہو جائے، بلکہ مباح ہے۔ جی مباح ہے، جائز ہے۔
اب جب وہ جائز ہیں ان کے اندر حلت اور حرمت جو ہے وہ ان میں خارجی امور کے اعتبار سے پائی جاتی ہے. صحیح. بیسکلی طور پر یہ رسم و رواج جو طریقے ہیں یہ اگر تو اس انداز سے ہیں کہ ان کے اندر کوئی خرافات نہیں پائی جا رہی تو پھر ٹھیک ہے، ان کے اندر کوئی قباحت خرابی نہیں ہے، خرابی نہیں آئے گی ان میں. اب آپ نے اس کا جو شرعی حکم فرمایا کہ شرعی حیثیت اس کی کیا ہے، جی اندر شرع جو رسم و رواج ہیں ان کے لیے یہی حکم ہے، جو اچھی ہیں محمود ہیں ان کو کر سکتے ہیں آپ، جو اچھی نہیں ہیں مذموم ہیں جن کی مذمت کی گئی ہے ان سے بچنا چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اس کی پھر آپ آگے کئی مثالیں دیکھ سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث یہ ہے، من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا. اب ہم نے شروع میں عرض کیا کہ طریقہ اور رسم و رواج وہی مترادف الفاظ. جی مترادف. اب جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، مسجد میں کوئی کام کر دیا، کوئی عالم دین ہیں ان کی خدمت کر دی، کوئی دینی کتب کا سلسلہ کر دیا، ایک اچھے انداز سے کوئی کام نیا شروع کر دیا، اب اس کا اچھے کام کا اس کو ابتدا کرنے پر بھی اجر ملے گا. سبحان اللہ. نہ صرف اس کو اس کام کے اجرا پر بلکہ اس پر عمل کرنے والے جتنے عاملین ہوں گے ان کے عمل میں سے بھی اس کام شروع کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. اور حدیث میں فرمایا کہ ان عمل کرنے والوں کے کام میں سے ان کا کوئی اجر کم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یہ اچھے رسم و رواج کے لیے ہوگی. اور اسی حدیث کا اگلا پورشن یہ فرماتا ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا، برا کام رائج کیا، تو اس کو بھی اس برا کام رائج کرنے پر بھی اس کو سزا ملے گی، اس پر گناہ ملے گا. اور جن لوگوں نے اس کے اس برے کام پر عمل کیا ان سب کو بھی اس پر ان کی عمل کی اس کو بھی سزا اور گناہ ملے گا. اس کی نحوست وہ ساری اس پر آئے گی. تو اب اس انداز سے دیکھ لیا جائے کہ جو رسم و رواج اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہیں، جن کے اوپر کوئی نہیں اور منع وارد نہیں ہے ان کو آپ کر سکتے ہیں، اور جن کے اوپر منع وارد ہے ان کو آپ نہیں کریں گے. صحیح. یعنی آج کے جو نوجوان بھی ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ان کی نظر میں جسے وہ کلچر اینڈ سویلائزیشن کہتے ہیں یا تہذیب و تمدن کہتے ہیں اسے ہی رسم و رواج کہا جاتا ہے. اور اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ جو وہ کلچر جس کو وہ فالو کر رہے ہیں وہ کلچر آیا اسلام کا ہے یا اسلام سے آؤٹ ہے. آپ دیکھیں ہمارے اسلام کی تعلیمات ارشاد فرمایا قرآن کریم میں پارہ نمبر 3 میں سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. سبحان اللہ. بے شک مکمل داخل ہو جائیں. اچھا کہا بھی ایمان والوں کو ہے، اور پھر یہ تو تحصیل حاصل ہے. تو اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا، یہودیت سے اسلام کی طرف آئے تھے، بڑے عالم تھے ان کے ہاں ہفتے کے دن گوشت اونٹ کا جو ہے وہ منع کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ ہفتے کے دن کھایا ہی جائے. صحیح. تو انہوں نے اور ان کے چند دیگر دوستوں نے جو اس وقت صحابہ کرام بعد میں بن گئے، انہوں نے چاہا کہ ہم ہفتے کے دن نہیں کھاتے. تو اللہ رب العالمین کو یہ بات بھی گوارا نہ ہوئی سبحان اللہ کہ بندہ مومن ہو، اسلام کا پیروکار ہو، اسلام کا نام لیوا ہو، اسلام کے دامن سے وابستہ ہو، سادہ لفظوں میں یوں کہیے کہ رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اس نے گلے میں رکھا ہو، اور وہ کسی دوسرے دین سے کچھ تھوڑا سا حصہ بھی لے لے، کیونکہ وہ شریعت منسوخ ہو چکی. ٹھیک ہے. اب ہماری شریعت ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے تو وہ بھی میری شریعت کی ہی پیروی کرتے. سبحان اللہ. بے شک. یہاں تک ارشاد فرما دیا. اور انبیاء کرام تو خود دعائیں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا شرف نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. تو اس اعتبار سے پھر وہ چیزیں جو اسلام نے ہمیں ارشاد فرمائی ہیں ان کا کرنا درست ہوگا، جن سے منع فرما دیا ان سے باز آ جانے سے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے غالباً سورۃ الحشر میں جو فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. بہت اچھا آپ نے اس سے بالکل جو رسول تمہیں عطا فرمائیں، میرے محبوب عطا فرمائیں، انہیں لے لو، جن سے منع کر دیں. اب اسی سے آپ لے لیجئے جب حضرت عبداللہ بن سلام کو ایک وہ جس پر نہیں وارد نہیں ہوئی تھی اس کام کرنے سے روک دیا، تو وہ رسم و رواج جو ہمارے ہیں ہی نہیں، صحیح، جو ہمارے طریقے ہے ہی نہیں اسلام نے، بلکہ جن پر نہیں وارد کی ہے، جن کو منع کر دیا ہے، جو حرام ہیں، ہم وہ رسم و رواج اپنائیں گے تو اس پر تو ہم پر مواخذہ بھی ہوگا اور گناہ بھی ہوگا.
تو اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شارع بھی ہیں اور شارح بھی ہیں. ماشاء اللہ اور حضور شرح بھی فرماتے ہیں اسلام کی جی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال ہی شریعت بنتے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا بخاری میں صلو کما رأیتمونی اصلی، سبحان اللہ. مجھے دیکھ کر نماز پڑھتے جاؤ، یہی تمہاری نماز ہے. اور وہ جو حج والا واقعہ کہ اگر آپ فرما دیتے کہ حج ہر سال، حضور الاسلام سے پوچھا صحابہ نے حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور الاسلام خاموش رہے. پھر صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہر سال؟ پھر ارشاد فرمایا لو کنت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی حج فرض کر دیا جاتا. شارح بھی ٹھہرے اور شارع بھی ٹھہرے. سبحان اللہ. شرع بھی فرما رہے ہیں، اس کو کھول بھی رہے ہیں اسلام کی تعلیمات کو، اور حضور خود شریعت بھی بنتے جا رہے ہیں. کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری. بے شک. اس طرح اس کو وہ جو احکامات ہمیں ملتے جائیں گے، جن کے اوپر کوئی نہیں وارد نہیں ہوگی وہ ہم کرتے جائیں گے، جن سے منع وارد. بلکہ اسلام نے اس پر بھی ہمارا تعلیم میں سے قرآن کریم کی آیت بھی ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں حلال کام بتا دیے وہ ہم کریں گے، جن سے منع کر دیا ہم باز آ جائیں گے، جن پہ سکوت کیا ان کے بارے میں پھر یہ ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ ان کو اندازہ کر لیا جائے. سبحان اللہ. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ہے کہ آپ جس چیز کو چاہیں تو حلال ٹھہرا دیں، جس چیز کو چاہیں حرام ٹھہرا دیں. کوئی عام بندہ جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا. یعنی اللہ کے حلال کردہ کو حرام نہیں ٹھہرا سکتا، حرام کردہ کو حلال نہیں ٹھہرا سکتا. جی علامہ شفیق الرحمان حسان صاحب، کیا شرعی رسومات اور غیر شرعی رسومات یہ دونوں رسومات بھی ہوتی ہیں؟ حامدوں و مصلیہ جی. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مفتی صاحب، دین اسلام جو ہے جی یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. بے شک. جب بندہ کلمہ شریف پڑھ کر دین اسلام کے حصار میں آ جاتا ہے پھر اس کی حدود و قیود کا خیال رکھنا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. انسان آزاد نہیں ہے. یہی فرق ہے کہ شرم و حیا ہو، ایمانداری ہو یا دیگر معاملات ہوں، اسلام ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے. اٹھنا کس طرح سے ہے، بیٹھنا کس طرح سے ہے، کھانا کس طرح سے ہے، پینا کس طرح سے ہے، یہ زندگی کے جتنے بھی لوازمات ہیں یہ انسان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن ان کو آسان طریقے سے آگے کیسے کرنا ہے یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے. جیسا کہ علامہ صاحب نے بڑی ہی خوبصورت انداز سے جو رسم و رواج ہیں ان کی ڈیفینیشن کی اور ان کو کھول کر بیان کر دیا تاکہ عام سادہ سا بندہ بھی اس کو سمجھ سکے. جہاں تک رسم و رواج کے شرعی اور غیر شرعی ہونے کا تعلق ہے تو جیسا کہ آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا اور دوران گفتگو بھی کہا کہ وہ احکامات جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا ہے وہ غیر شرعی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور جن کا حکم دیا ہے وہ شرعی ہیں، وہ شریعت کے دائرے میں آ جاتے ہیں. اب اس کی آپ مختلف قسم کی مثالیں لے سکتے ہیں جو کہ ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہمارے اسلاف بزرگان دین، اور ان سے ہمیں گاہے بگاہے ملتی رہتی ہیں. اور ہم جب وہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی ہے کہ یہ طریقہ کار ہمارا غلط ہے. لیکن جو آستانے ہیں علم، عمل، حکمت، شریعت اور طریقت کے یہ مراکز ہوا کرتے تھے. لیکن جب یہاں سے علم کی دریاں لپیٹ دی گئی ہیں اور ان کی جگہ مختلف رسومات نے لے لی ہیں، خرافات نے لے لی ہیں تو جہالت رقص کرنے لگی ہے اور علم جو ہے وہ گاہے بگاہے ختم ہوتا جا رہا ہے. جہاں تک جو سب سے پہلے بات کریں گے کہ شرعی رسومات جو ہیں وہ کون سی ہیں. جس کام کے ساتھ لفظ رسم لگ جاتا ہے نا تو اس میں خیر کم ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر یہ فلاں رسم ہے، فلاں رسم ہے، فلاں رسم ہے کہ کچھ دینی معاملات کے لحاظ سے بھی ہیں اور کچھ دنیاوی معاملات کے لحاظ سے بھی ہیں، لیکن جو صحیح اس کا معنی لیا جائے رسم و رواج کا کہ طریقہ، تو جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تاریخ الخلفاء میں یہ نقل فرمایا کہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو، یعنی ان کے طریقہ کو لازم پکڑو. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اب دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے
تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں نماز تراویح کے اوپر. اب یہ جو نماز تراویح کا جو مروجہ طریقہ کار ہے کہ جماعت ہوتی ہے اور پھر لوگ پیچھے پڑھتے ہیں اور 20 رکعتیں ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر ہمیشگی اختیار نہیں فرمائی. لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ متفرق علیحدہ علیحدہ ہو کر پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے پھر دین اسلام میں ایک طریقہ جو ہے وہ داخل کیا. صحیح. اور وہ طریقہ کار کون سا تھا کہ اب اس کی باقاعدہ طور پر جماعت ہوگی، قرآن سنا جائے گا، سننے والے ہوں گے، رکوع سجود کیا جائے گا، اور جس طرح عام فرائض ادا کیے جاتے ہیں اس کو بھی ادا کیا جائے گا. سبحان اللہ. اب یہ جو ہے طریقہ کار جو ہے وہ دین اسلام میں یہ ایک شرعی رسم ہے، ٹھیک، شرعی طریقہ کار ہے. بالکل صحیح. اسی طرح اگرچہ نیا طریقہ رائج کیا گیا لیکن اچھا طریقہ کار ہے، اور اس کو کسی نے برا بھی نہیں جانا ہے. صحیح. اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ طریقہ کار جو قرآن و سنت کے ساتھ ٹکرائے نا، تو وہ اچھا طریقہ کار ہوگا. بالکل صحیح. اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انہوں نے مسجد میں روشنی کا انتظام کیا. صحابہ کرام علیہم رضوان تو خود مجتہدین ہیں. جی. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری حیات ہے اس وقت یہ ساری سہولیات نہیں تھی جو اب تک ہمارے پاس سہولیات ہیں. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے قالین ہے مساجد کے اندر، وضو خانے کا بہترین انتظام ہے، لائٹنگ کا انتظام ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، اور سردیوں میں ہیٹر ہوتے ہیں، اور پھر اذان ثانی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور اقدس میں جو ہے وہ اس کو رائج کیا گیا. اور پھر اسی طرح جو علماء ہیں، خطباء ہیں، ان کے وظائف مقرر کیے گئے ہیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں تو یہ شرعی رسومات کے اندر آتی ہیں، شرعی رسم و رواج میں آتی ہیں. اب اس کے اوپر اور بھی کلام ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہ جو دین اسلام میں جس کا ٹکراؤ نہ ہو، لوگ اس کو برا نہ جانیں، تو وہ ہوگی شرعی رسومات. علامہ صاحب آپ کی بات کے درمیان میں ایک میرے ذہن میں بات آ رہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے جو نقات ہیں، حتیٰ کہ اس کے علاوہ بھی جو اعراب ہیں، اگر یہ بھی بعد میں لگائے گئے، یہ نہ لگائے جاتے تو پھر آج عام بندہ پڑھ بھی نہ سکے. قرآن پاک کی ترتیب لگا لیں اور پھر خط و خطابت لگا لیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ صورتوں کو علیحدہ علیحدہ موضوعات بنانا. پھر ہمارا جو عالم کا کورس درس نظامی ہوتا ہے، پھر ان کی کتب کی ترتیب، صحیح، عربی گرامر ہے، عربی گرامر ہے، اور اس کے علاوہ شرعی اور فقہی مسائل ہیں، فتاوی جات لکھنے ہیں، یہ ساری جتنے بھی معاملات، حدیث کی تدوین. اور بالخصوص میں انٹرپشن کے لیے معذرت چاہوں، یہ جو انہوں نے کوٹ فرمایا نا کہ نماز تراویح کا جماعت، فاروق اعظم نے جب جماعت قائم ہو گئی، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن، جن کے قرآن کو سننے کی رسول اللہ نے تعلیم فرمائی، سبحان اللہ، جن کا قرآن خود صاحب قرآن سنا کرتے تھے. ٹھیک ہے، حضرت ابی قرات کروا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے جب دیکھا تو ساتھ کیا فرمایا؟ نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی خوبصورت ہے. سبحان اللہ. یہ اس کا مطلب پتہ چلا کہ یہ خوبصورت طریقے کی تعریف بھی کر دی، جس طرح یہ شرعی حیثیت کی وضاحت کرے نا، شرعی رسم ہے، تو اس میں یہ لفظ بالکل آ رہے ہیں حدیث پاک میں، بخاری کے، یعنی جو آپ نے حدیث پاک پہلے کوڈ کی تھی یہ اسی کے مطابق اچھا طریقہ، بالکل. سبحان اللہ. اب آئیں غیر شرعی رسومات کی طرف کہ غیر شرعی طریقہ کار کون سے ہیں. بالکل. تو اس کو اگر دینی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسے داخل ہو چکی ہیں جن کو دین کا حصہ سمجھ لیا گیا ہے. بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو ہم ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں ہوتے گناہ ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں، لیکن ہمارا جو دین اسلام ہے ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جب کل شریف کا یا ساتے کا یا 40ویں کا ختم پاک دلایا جائے تو قرض اٹھا کر جو ہے وہ دلایا جائے، اور پھر آگے مزید کہ ان کو اب بجائے مساجد کے یا گھروں میں ان کو ہوٹلوں میں شفٹ کر دیا جائے، اور طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے بنائے جائیں، یا خصوصیت کے ساتھ پہلے 3 دن جو ہیں وہ بہت زیادہ کھانوں کا اہتمام کیا جائے، لازم و ملزوم قرار دے دیا جائے. تو یہ جو چیز، اور اگر 7واں آ گیا تو 7 رنگ کا ہی کھانا بنانا ہے. تو میں ایک جملہ اکثر طور پر کہتا ہوتا ہوں کہ مرنے والوں کے بعد جب ان کی ایصال ثواب کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے نا، اگر ان کے زندہ ہوتے ان کو اتنا کھلایا جائے نا تو وہ زیادہ ثواب کا کام ہے. اور پھر اسی طرح ولیمہ کو لے لیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے
کہ سب سے برا ولیمہ وہ ہے کہ جس میں غرباء کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور صرف عمراء کو بلایا جاتا ہے، حالانکہ سرکار نے ولیمہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے، سبحان اللہ، سنت ہے، فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، بکری کیوں نہ ہو، ولیمہ کرنا ہے۔ لیکن جہاں پر یہ فرمایا وہاں پر اس کا رد بھی فرما دیا کہ ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے کہ جس سے دین اسلام کے اوپر کسی قسم کی آنچ آئے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ میلاد شریف لے لیں جی، میلاد شریف کے موقع پر، اچھا اب یہ جو رسومات ہیں مثلا کل شریف کی ہے یا 7ویں کی ہے یا 40ویں کی ہے یا برسی ہے، اس میں بہت سارے لوگ جو کرتے ہیں وہ اپنی ناک رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ جی، اصالِ ثواب کا سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ نماز اگر وہ پابندی کرے اولاد تو اصالِ ثواب تو وہ بھی ہے جب ربی جعلنی پڑھے گا، درود پاک پڑھے، قبر کے اوپر جا کر سورہ یاسین شریف پڑھے، اگر لوگ کھانا کھلانا ہی ہے تو بھوکوں کو کھلایا جائے، جی بالکل، اور روزہ افطار کروایا جائے، راشن تقسیم کیے جائے، غریب غربا کا، یہ اچھے رسومات ہیں، اچھے کام ہیں۔ اچھا آگے جب ہم بڑھتے ہیں میلاد شریف، جی میلاد شریف منانا یہ بہت آسان طریقہ ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے ساتھ نسبت ہے، جو الفت ہے، ہمارے عشق میں اضافہ ہوتا ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ جی لیکن اس طرح جو میلاد کا اب جو طریقہ کار رائج ہو چکا ہے تو یہ غیر شرعی بہت ساری چیزیں داخل ہو چکی ہیں، نئی خرافات جو اس میں شامل، مثال کے طور پر مختلف قسم کی لائٹوں کا انتظام کر کے گلیوں بازاروں محلوں کو سجا دینا، یہاں تک تو ٹھیک ہے خوشی کرنا، لیکن پھر عورتوں اور مردوں کا آپس میں اختلاط، اور وہاں پر پھر ڈول ڈمکا کرنا، اور وہاں پر جو ہے وہ گانوں کی طرز پر نعتوں کا رائج، نوجوانوں کا بھنگڑے ڈالنا ڈول کی تھا پر، تو یہ راستوں کو بند کر دینا، لوگوں کو تکالیف دینا، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے راستوں کو بند کرنا یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے، راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے کہ کسی کو آنے جانے والے کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے مزارات جو ہیں وہ علم و حکمت اور فیوز و برکات اور روحانیت کے مراکز ہیں، لیکن وہاں پر بھی خرافات نے بہت سارا حصہ اپنا ڈال لیا ہے۔ جب جوہلا جو ہے نا ان کا کثرت ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ اپنے طریقے رائج جب جوہلا گدی نشین ہو جائیں، علم کی کمی ہو جائے، اور پھر ہم یہ اپنی حکومت سے جو ہے وہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو غیر شرعی رسومات ہیں کم از کم جو ہمارے دین کے مراکز ہیں وہاں سے ان کو ہٹا دیا جائے۔ اصل تو جب اولیاء اعظام کا عرس پاک ہوتا ہے تو وہاں پر تلاوت قرآن جو ہے اس کی کثرت ہو، ثناخوانی ہو، دروس و بیان ہو، لوگوں کا اللہ کے ولیوں کی محبت دل میں بڑھے اور خوف خدا پیدا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا جائے، بجائے اس کے کہ وہاں پر کھیل کود اور ڈول تماشے لگائے جائیں، اور پھر جو ہے وہ ہمارے اوپر غیر مسلم اعتراض بھی کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہ جو بر صغیر پاک و ہند میں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رسومات جو ہیں یہ ہمیں ہندوؤں سے ملی ہے یا سکھوں سے ملی ہے، شادی بیاہ کی رسومات سے لے کر اب دیکھیں تیل کو لگا لیں، مہندی کو لگا لیں۔ مفتی صاحب یہ جو خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس خوشی کے موقع کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس وحدہ لا شریک کو اپنی خوشیوں میں شریک کر لیں، نہ کہ اس کی ناراضگی کا سبب بنے، تلاوت کا انتظام کریں، شراب نوشی کرنا، ناچ گانا کرنا، اور پھر دیگر جو اتنی ساری رسومات ہیں، اور پھر اتنے بندے بلانا اور اگلے والوں کے اوپر بوجھ ڈالنا، اور پھر یہ جو رسم ہے جہیز کی، حالانکہ اکثر طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہیز لعنت ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ جہیز دینا یہ سنت مصطفیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو جہیز دیا ہے، لیکن جو آگے رسمیں داخل ہو چکی ہیں کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، لسٹ بنا کر دینا، یہ رسموں میں داخل ہو گیا ہے۔ اور پھر بچیاں جو ہیں وہ جوان ہو چکی ہیں، بالوں میں چاندی آ چکی ہے، ان کے جہیز کی وجہ سے رشتے نہیں ملتے ہیں۔ یہ جو رسومات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے شرعی اور غیر شرعی رسومات، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ آسان فہم لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے رسم و رواج کہ جن کی ہمیں ہمارا دین اجازت نہیں دیتا وہ غیر شرعی ہیں، صحیح، اور جن کا کرنے کا ہمیں ہمارا دین اجازت دیتا ہے وہ شرعی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک ناظرین، رسم و رواج اور پھر رسم و رواج کی پاسداری کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر بہت ہی مدلل انداز کے ساتھ ہمارے دونوں معزز مہمان
ایک اسلامک اسکالر جو ہیں گفتگو کر رہے تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سے اپنے دلوں کو روشن منور کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی کے لیے گلہائے عقیدت پیش کریں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شہزیب رضا قادری صاحب. پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. دی خبر جس کی ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے. ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے. دی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. جزاک اللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین، 9 رمضان المبارک افطاری کے یہ مقدس لمحات ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں، اور آج بہت ہی یہ اہم موضوع جس پر آج گفتگو ہو رہی ہے، رسم و رواج کیا ہے، رسم و رواج کی پابندی کب کرنی چاہیے، کب نہیں کرنی چاہیے، یعنی رسم و رواج کی پاسداری کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اسلامی تعلیمات قرآن و سنت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں. مختصراً میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ رسوم، وہ رواج، وہ تہذیب و تمدن، وہ کلچر، وہ سویلائزیشن، وہ ہمارے معمولات جن میں اچھی چیزیں ہیں یا اچھی چیزوں کا وہ مجموعہ ہیں، وہ بالکل جائز ہیں، وہ مشروع ہیں. لیکن اگر اس کے برعکس اس میں جو چیز بھی بری آ جائے گی، غیر شرعی آ جائے گی، جس سے شرع نے منع کیا ہے، تو پھر وہ ہمارے لیے جائز نہیں ٹھہرے گی. بس یہ تھوڑا سا ایک اصول جو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے تو اس کی مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ بعض اوقات عام طور پر لوگ جو ہیں ہر چیز پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، مزارات مبارکہ پر اعتراض، دیگر چیزوں پر اعتراض. اس کی مثال یوں ہے
کہ ناک پر مکھی بیٹھی ہو تو مکھی کو اڑانا چاہیے، نہ کہ ناک ہی کاٹ دینا چاہیے۔ تو بس جو مکھی کی طرح، مکھی ویسے بھی گندگی پہ عام طور پہ بیٹھتی ہے، ہر ہر جگہ پہ بیٹھتی ہے، گندگی پہ زیادہ بیٹھتی ہے۔ تو اگر جو برائی ہے، جو بری چیز در آئی ہے، جو اندر شامل ہو چکی ہے اچھی چیزوں کے ساتھ، اس بری چیز کو خارج کر دیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، باقی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اپنائے رکھیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ رسم و رواج جو ہے یہ بہتر ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ علامہ شفیق الرحمان صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو برے رسوم ہیں، بری رسوم ہیں، رواج ہیں، اور ٹریڈیشن کے نام پر، سویلائزیشن کے نام پر، کلچر کے نام پر مختلف نام اب ہم نے فیشن کے طور پہ اڈاپٹ کر لیے ہیں، تو ان کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مفتی صاحب، کوئی بھی بیماری ہوتی ہے نا جی، تو جب تک اس کا علاج نہ کیا جائے وہ بیماری پھیلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ناسور کی شکل اختیار کر، اور ہمارا معاشرہ اب اس کی لپیٹ میں آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ بالکل، اگر ہم نے بر وقت کوئی قدم نہ اٹھایا تو ہماری آنے والی نسلوں کے درمیان میں اسلام کا نام رہ جائے گا، عملی طور پر اسلام نظر نہیں آئے گا۔ صحیح۔ جہاں تک مختصر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کالجز، یونیورسٹیز یہ علم کے مراکز ہیں، اور ہمارا دین یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف دینی علوم ہی حاصل کرو، دنیاوی علوم کی بھی اجازت دیتا ہے۔ دونوں علوم حاصل کرنے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر آپ اسلام کی بنیاد پر اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں۔ اور علامہ صاحب، یہ دنیا یا دینی علوم کو بھی ہم نے خود اب تقسیم کر دیا ہے، ورنہ آپ مسلم سائنٹسٹ اور ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کو دیکھیے نا، نام بے شک لے لیجئے، ابن الحسم ہے، ابو علی سینا ہے، نفیس ہے، بیرونی ہے، رازی ہیں، جابر بن حیان، یہ عالم دین بھی تھے، علم دین کے بھی ماہر تھے، اور ساتھ کسی نہ کسی فیلڈ کے ماہر تھے۔ جی ایسے ہی ہے مفتی صاحب، دیکھیں نا بغداد یونیورسٹی کو دیکھ لیں، اپنا قرطبہ یونیورسٹی کو دیکھ لیں، جو دیگر بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر دین اور دنیاوی علوم جو ہیں وہ اکٹھے ہوا کرتے تھے، اور وہ جو علماء ہوتے تھے وہ علماء حق بڑے مستند علماء ہوا کرتے تھے۔ مفتی صاحب، اسکول اور کالجز میں جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو اس موقع پر ڈانس پارٹیاں ان کو اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر خرافات ہوتی ہیں، اور پھر والدین بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ کہیں کہ انٹرٹینمنٹ ہونی نہیں چاہیے، تو ہم کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ ہو، لیکن اگر اس کو ہم دین کے لبادے میں لے آئیں تو جہاں پر ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، جہاں پر دیگر خرافات ہوتی ہیں، اگر اس کی جگہ محافل میلاد کا اہتمام کیا جائے، تلاوت اور نعت کا مقابلہ کروایا جائے، ڈیبیٹس کا مقابلہ کروایا جائے، اقبالیات کا ہو سکتا ہے، علامہ اقبال کی شاعری ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے اسلاف ہیں، ہماری شخصیات ہیں، ہماری قومی ہیروز ہیں، ان کی زندگیوں کے اوپر تبصرے کیے جائیں، پاکستان کس طرح سے بنا، کس طرح مارز وجود میں آیا، ہماری فوج کی کیا قربانیاں ہیں، اور ہمیں پاکستان کی بہتری کے لیے، عالم اسلام کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر پروگرامز کو تشکیل دیا جائے۔ اور سب سے بڑا پلیٹ فارم جو آج چونکہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، تو جس طرح ہم پروگرام کر رہے ہیں، ایسے پروگرامز کا جو اہتمام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، لیکن ان کو اپنے بچوں کو دکھانے چاہیے، ایک تو علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں کہ جن کے اندر ہمارے جو اسلاف، جو بزرگان دین ان کو کہہ لیں، یا ہمارے اسلاف جنگ جو بہادر کہہ لیں، جس طرح کے محمد بن قاسم، حضرت صلاح الدین ایوبی ہیں، نور الدین زنگی ہیں، سلطان محمود ہیں، عثمان غازی ہیں، سلطنت عثمانیہ ہے، یا ارطغرل غازی ہیں، جو اس طرح کی جن کے اوپر ڈاکومنٹریز بنی ہے کہ جس سے ایمان کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی طرح ایسی کتابیں آ چکی ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ہمارا مدنی چینل ہے کہ جو ہر طرح کی جو رسومات ہیں ان سے عورت جو ہے وہ بے پردگی اس سے بالکل پاک ہے، وہاں پر اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، اور پھر بچوں کے لیے ایک بڑی اچھی ان کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے، وہ جن کو ہم مدنی کارٹونز کا نام دیتے ہیں، کڈز مدنی چینل۔ امن صاحب دیکھیں، یہ جو دوسرے کارٹون دکھائے جاتے ہیں ان کے اندر بہت سارا کفر ہوتا ہے، اور ہمارے بچے پھر وہی بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر تشدد کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں، تشدد کی طرف۔ پھر ایسی وہ گیمیں آ چکی ہیں
کہ ابھی جو تھوڑے دن پہلے گیم کے اوپر یہ ایک رسم کے طور پر ہمارے اندر شرائط کرتی جا رہی ہے. اس سے ہمیں نکلنا چاہیے, اچھے پروگرامز کا اہتمام کرنا چاہیے. اور بہترین یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھر کے اندر جو ہے وہ روزانہ تو نہیں, کم از کم ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ گھر والے بیٹھ کے میلاد شریف ضرور منایا کریں. بالکل صحیح. حضور کی ذات پر درود پاک ضرور پڑھا کریں. سبحان اللہ. تو اس ٹی وی چینلز اور اس طرح کی رسومات جس کے اندر غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں تو ان کا متبادل بھی ہمیں جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. چونکہ ایک طریقہ ہے نا جی, رسم ہے نا, تو بری رسم کو اچھی رسم کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے. صحیح. اگر ہم مزید دیکھیں تو ہمیں ایسی ایسی چیزیں, کہانیاں ملتی ہیں کہ جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتی ہیں, غیر اخلاقی بھی بات, غیر اخلاقی بات, تو بچے وہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. ان کی جگہ پر اگر اچھی کہانیاں جو ہیں, ہمیں عام طور پر سچی کہانیاں جو ہیں, صحابہ احسن القصص جن کو قرآن نے فرمایا ہے, صحابہ کرام کے واقعات ہیں, صحابہ کرام کے غزوات کے واقعات ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ شفقت والے معاملات ہیں, ان کو اگر بیان کر دیا جائے. آپ کھانے کی میز پر بیٹھے ہیں تو اپنے بچوں کو کوئی صحابہ کرام کے بارے میں کہانی سنا دیں. اگر ان کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں تب ان کو کوئی کہانی سنا دیں, تو ان کو لے کے آ رہے ہیں تب. اور بچوں کو یہ بھی ضرور سکھائیں کہ ہم نے اہل بیت کا ادب بھی کرنا ہے, صحابہ کا ادب بھی کرنا ہے, اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں. یہ جب آپ اپنے بچوں کو کھانے کی میز پر یا دیگر معاملات پہ سکھائیں گے تو پھر ان کے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہیں جو مغرب نے ڈال دیے ہیں تو وہ پھر ختم ہو جائیں گے. ان کا تدارک کس طرح سے کیا جائے, یعنی پازیٹیو طریقے کے ساتھ جو اگر غیر شرعی چیزیں ہیں ان کو آہستہ آہستہ شرعی چیزوں میں بدل دیا جائے, شرعی رسومات میں بدل دیا جائے. جی علامہ محمد شہزائب رضا قادری صاحب, احکام شرع پر اگر مختصر سی بات ہو جائے کہ ان رسومات جو ہیں, جتنی بھی رسومات ہیں, ان کو پرکھنے کی کسوٹی جو ہے, پیمانہ جو ہے وہ احکام شرع ہونا چاہیے. یعنی جو فرض ہے, واجب ہے, اور اسی طرح سنت ہے, اور پھر اس کے بعد مستحب ہے, دوسری طرف حرام ہے, اور مکروہ تحریمی ہے, مکروہ تنزیہ ہے. اس حوالے سے مختصر آپ نے بہت اچھا اور خوبصورت مجھ سے سوال فرمایا ہے. ہم اسی اسلام, قرآن, اللہ اور اس کے رسول, چونکہ ماخذ اسلام فقہ ہمارے وہ بھی چار ہی ہیں, قرآن, سنت, اجماع اور قیاس. ہم اسی کو دیکھ کر پھر آگے ان کو آگے اس پر پرکھ سکتے ہیں, اس کا ہم جو ہے وہ میزان کر سکتے ہیں کہ آیا یہ چیزیں ہمارے جو ہم ان کو کر رہے ہیں. پھر یہ جو علامہ حسن صاحب, شفیق صاحب گفتگو فرما رہے تھے, آپ نے بھی اس کو خوبصورت انداز سے واضح کر دیا کہ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہمارے ہاں ان کو درجہ وجوب دے دیا جاتا ہے, ان کو سمجھا جاتا ہے کہ جو یہ کرے گا وہی مومن ہوگا, جو ان کو چھوڑ دے گا وہ مومن نہیں ہوگا. یعنی وہ مستحب کے درجے میں ہے. جی بالکل. آپ دیکھیں نا کہ ایک انگوٹھے چومنے کا عمل ہے, مستحب عمل ہے, پسندیدہ عمل ہے, منع نہیں ہے. اچھا, یہاں پر میں ایک ضمن عرض کر دوں. اگر آپ انتشار, افتراق, فرقہ واری ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا, تو دونوں طرف سے افراد بھی کر گئے لوگ اور تفرید بھی کر گئے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں مستحب عمل کو یہاں تک کہہ دیا کہ جو انگوٹھے نہیں چومے گا شاید وہ مسلمان ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اور ہمارا فریق مخالف جو ہے اس نے کہا کہ یہ بدعت ہے. تو دونوں طرف سے اسی انداز سے یہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے, اس میں بھی بہت سارے امور, ایسی رسومات ہیں, ایسے رواج اور طور طریقے ہیں. ہمارے خاندان کے بڑے افراد جو ہیں, آبا و اجداد ہیں, وہ اگر کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کیا تو نہ جانے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. دلہن کو گھر لایا جاتا تو اس کے سر سے قرآن کو رکھ کے, ایک رسم ہے دیہات کے اندر پائی جاتی ہے, کاش کہ وہ سر کے اوپر رکھ کر گزارنے سے پہلے کاش اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی, اس کی نظروں سے بھی, بیٹا اس قرآن کو سامنے رکھنا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ رسم خیر یہ جس نے جاری کی ہوگی وہ کسی اچھے بندے نے کی ہوگی, ٹھیک ہے, اور اس کا نظریہ شاید یہ ہوگا کہ بیٹا قرآن کے سائے میں ہم تمہیں اپنی زندگی گھر سے گزار رہے ہیں, بھیج رہے ہیں, اب اپنی جو زندگی گزارنی ہے نا بیٹا, قرآن کے سائے میں قرآن کی تعلیمات کے مطابق گزارنی, پڑھ کے, سمجھ کے, عمل کر کے. جی. جس طرح اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا
کہ مجھے افسوس ہے کہ بابا مرنے لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ جاؤ مدرسے سے بچے لے آؤ سورہ یاسین پڑھیں اور بابا جی کی روح آسانی سے نکل جائے. بالکل ٹھیک بات ہے, آسانی سے نکل جاتی ہے, پڑھنی چاہیے, قرآن کا یہ اعجاز ہے, اس کی فضیلت ہے. سبحان اللہ. لیکن کاش کہ اقبال کہتے تو نے سیکھا بھی تو مرنا سیکھا, قرآن سے جینا ہی سیکھ جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے سر سے رکھ کر قرآن کریم کی یہ جو رسم ہے اچھی ہے, ٹھیک ہے, برکت والی ہے. قرآن کریم کے بارے میں تو حضور اسلام نے فرمایا من زار القرآن فکانما زارنی. سبحان اللہ. جس نے قرآن کی زیارت کی ایسے ہے جیسے اس نے صاحب قرآن کی زیارت. سبحان اللہ. کیسا خوبصورت ماحول ہے. رمضان کی یہ افطار کی نشریات ہیں تو ہمارے یہ رسومات دیگر چھوڑ کے, جیسے علامہ صاحب کہہ رہے تھے میلاد کی محفل رکھی جائے, بچوں کے اندر قرآن پڑھنے کا جذبہ دیا جائے. سبحان اللہ. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اسی رمضان کے اندر 60 سے اوپر قرآن ختم کر دیتے. ایک رات میں ختم کرتے, ایک دن میں ختم کرتے, ایک تراویح میں ختم کرتے, 61 قرآن پاک ختم فرما دیا کرتے تھے. حضرت بلال حبشی, ایک بزرگوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ ان کی اہلیہ رو رہی تھی اور وہ وصال فرما رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس گھر کے ایک ایک قدم پہ میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ قرآن ختم کیے ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کو ان چیزوں سے نکال کے ان چیزوں کی طرف لے آئیں جو وجوب نہیں ہیں, ان کو جو ان کا درجہ ہے وہیں پر رکھا جائے. اور اسی طرح ان کی نیگیٹیویشن جو ہے, یعنی جو ان کے مکروہ ہونا, حرام ہونا, ناجائز ہونا, یہ ساری اساءت تک کے جو پھر یہ ساری چیزیں ہیں ان کو بھی وہاں تک رکھا جائے جو ان کا درجہ ہے, ان کو نہ بڑھایا جائے اور نہ کم کیا جائے. میرا خیال ہے کہ جب آپ اس ترازو پہ پرکھیں گے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر ایک بہتری والا کردار اور اس کے لیے پھر علماء کرام سے رہنمائی لینا بے شک بہت خوبصورت بات ہے. علماء ہی تو حضور الاسلام نے ارشاد فرمایا نا, مفہوم حدیث ہے, نبوت ختم ہو چکی جی, اب آگے سلسلہ جو ہے علماء کے پاس ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. سبحان اللہ. انبیاء کے وارث ہیں یہ, اور انہی سے اپنی تمام معاملہ, بلکہ علماء کی تو مفتی صاحب مسند فردوس میں حدیث موجود ہے, علماء کی ضرورت تو جنت میں بھی پیش آئے گی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا مانگیے آپ کیا مانگتے ہو, سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اہل جنت پھر سرگرداں ہوں گے, پریشان ہوں گے, تلاش کر رہے ہوں گے, کون کن کو تلاش کر رہے ہیں. فسألوا اہل الذکر, پھر فسألوا اہل الذکر بھی ہے, وہ ان کی طرف پلٹیں گے علماء کی طرف اور ان سے عرض کریں گے دست بستہ, حضور ہمیں فرمائیں ہم اپنے رب سے مانگیں بھی تو کیا مانگیں. سبحان اللہ. تو گویا علماء کی جو ہے وہ جنت میں بھی ہمیں حاجت پیش آئے گی. ہر قدم پر ہمیں ضرورت, دنیاوی معاملات میں اور اخروی معاملات میں, دینی معاملات میں ہمیں. بلکہ میری جو ناقص رائے ہے اور ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اپنے علماء کو ہی تمام معاملات کو جو ہے وہ سونپ دینا چاہیے اور ان سے عرض کیا جائے کہ ہمارے تمام معاملات آپ ہی قرآن و سنت کی روش. دیکھیں نا ہمارا قرآن جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, ہر چیز کو ہم نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے. تبیان بالکل واضح. تو اب وہ کون بتائے گا ہمیں؟ علماء کرام ہی بتائیں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے علماء کے ساتھ جڑ جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں عبادات, اعتقادات, معاملات, منہیات, سب چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں اسی قرآن کریم سے بتائیں, تو تاکہ ہماری جو ہے وہ زندگی اور آخرت سب معاملات آسانی کے ساتھ. آخر میں چاہوں گا کہ مختصر سا آج کا ہمارے لیے, امت مسلمہ کے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے پیغام کیا ہے؟ پیغام مفتی صاحب بہت, یہ ہمارے بالکل کہہ لیں کہ آپ پورے پروگرام کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے, عصیر جو ہے وہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. علامہ شفیق صاحب اس پہ فرما رہے تھے اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی ایک برائی آ جائے نا, اس کو ختم کرنے کے کئی طریقے ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے اس برائی کی جگہ آپ اچھائی والا متبادل بھی دیں. سبحان اللہ. بے شک. صرف اس کا جو ہے وہ آپ مخالفت نہ کرتے رہیں, اس کا صرف جو ہے وہ مخالفت بھی بنتی ہے, کرنی چاہیے, لیکن اس کے تنقید برائے اصلاح ہو. ہاں, تنقید برائے تنقید نہ ہو بلکہ تنقید برائے اصلاح ہو. اس کے لیے کیا ہے, ہم نے ان رسومات کا نفی کی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ کرنے والے کام یہ ہیں. بے شک. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والوں میں پڑ جاؤ گے. سبحان اللہ. اور امام شافعی فرماتے ہیں الوقت سیف قاطع, وقت ایک کاٹنے والی تلوار ہے, اسے کام میں لاؤ ٹھیک تو فائدہ مند رہو گے, اگر کام میں نہیں لاتے تو یہ تمہیں کاٹ دے گا, پھر تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان. اور میں اس وقت جو ذاتی طور پر اپنا اوپینین رکھتا ہوں, میں اپنا جو پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں وہ یہ ہے, آج کے بچوں کو, اپنی جنریشن کو کتب کے مطالعہ کی طرف مستغرق کر دیں. سبحان اللہ. سب سے پہلے قرآن کریم, حدیث مبارکہ, اور پھر اپنے اسلاف اور صحابہ اکرام, اہل بیت اطہار, ہمارے اکابر جو ہیں بزرگان دین, ان کی زندگیوں کا, ان کے ساتھ یہ جو خود شروع میں بات کر رہے تھے نا, سٹوریز جو ہوتی ہیں نا وہ انٹرسٹیبل ہوتی ہیں,
ان کے اندر ہمارا جو نہیں بھی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں نا، آپ ان کو سٹوریز والی بکس دے دیں ہاتھ میں، انٹرسٹنگ ہے وہ، جب وہ دے دیں گے نا جی وہ ان کو خود بخود مطالعہ کی طرف لے جائیں گے. صحیح. میں یہاں پر چونکہ ہم نے متبادل کا میں نے کہا، تو میں ساتھ میں یہاں اپنے ناظرین کو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ پیغام دوں گا. ہمارے کراچی کے ایک فاضل دوست ہیں پروفیسر ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ جو کڈز چینل کی بات ہوئی اور کارٹونز کی بات ہوئی، یہ کارٹونز بھی یہی لکھتے رہے. ٹھیک ہے، ان کا جو سارا خاکہ بنایا جاتا تھا، یہ انہوں نے اصل میں بات یہ ہے مصطفیٰ قبلہ کہ بڑوں کے لیے سارے ہی لکھ لیتے ہیں، لطف تب ہے جب چھوٹوں کے لیے بھی لکھا جائے، بچوں کے لیے بھی لکھا جائے اور ان کی ذہنی سطح کے مطابق لکھا جائے. اللہ بھلا کرے ان کا، علامہ اسماعیل بدایونی صاحب کا، انہوں نے بہت خوبصورت کام کیا، آپ خوش ہو جائیں گے سن کے. انہوں نے لکھا ہے 6 جلدوں پہ سیٹ لکھا، سنہری سیاہ ستہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کام کیا ان کے کام کی نوعیت کیا؟ ایک حدیث ایک کہانی، ایک حدیث ایک کہانی. سیاہ ستہ حدیث کی 6 کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، سنن اربعہ ساری، ان کو لیا، ایک حدیث لیتے ہیں، اس کے نیچے ایک کہانی، اور وہ کہانی وہ واقعہ سچا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ کام کیا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے بعد میں کام کیا سنہری فہم القرآن. سبحان اللہ. آپ نے جیسے کہا نا سب سے پہلے قرآن پھر حدیث، انہوں نے یہی کام کیا. سبحان اللہ. ایک آیت ایک کہانی، ایک آیت ایک کہانی. علامہ شفیق صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو رسول اللہ کی سیرت کا واقعہ بتائیں، اب وہ اگلا کام کر رہے ہیں، سیرت کا ایک واقعہ اور نیچے ایک کہانی. سبحان اللہ. اس سے پہلے انہوں نے بچوں کے لیے کام کیا سنہری سیریز کے نام سے، سنہری ولایت، سنہری کتاب، سنہری امامت، سنہری خلافت، اس نام سے. اور میرا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے، میرا بیٹا خود الحمدللہ ان بکس میں ہی کھویا رہتا ہے. سبحان اللہ. وہ بلکہ پوچھتا رہتا ہے کہ یہ چیز یہ کیا ہے، یہاں سے یہ کیا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی ہوم لائبریریز بے شک بنا کر دیں. ہماری جو تاریخ ہے نا مسلمانوں کی، اندلس اور اسپین کے اندر ہر گھر میں کتاب ہونا، بغداد، ہمارے محققین، اور انہی لائبریریز کو تباہ کیا گیا. یہی میں بات عرض کرنے لگا تھا. ہمارے محققین علماء جو ہیں کہتے ہیں کہ اس وقت بغداد اجڑ گیا تھا اور دریائے دجلہ اس کا ایک کنارہ پانی کا سرخ ہو چکا تھا، لیکن ساتھ میں سیاہ بھی تھا. سرخ خون کی وجہ سے تھا مسلمانوں کے، اور سیاہ ان کے خون سے، پسینے سے لکھی ہوئی کتب کی سیاہی سے تھا. اور محققین علماء کہتے ہیں ان خونوں کا تو تدارک ہو سکتا ہے، نئی نسل آ سکتی ہے، نئی جانیں آ سکتی ہیں، لیکن اسلاف کے علمی خزانے کا کوئی دوبارہ متبادل نہیں ہو سکتا. اس لیے بلکہ میں جو بات پہلے عرض کرنے لگا تھا، اسپین، اندلس اور ان بڑے بڑے ہمارے جو مراکز تھے علم کے، وہاں پر کسی بندے کے شریف ہونے کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ اس کے گھر میں لائبریری ہونا لازمی ہوتا. بہت خوب. جس گھر میں لائبریری نہیں ہوتی تھی اسے اچھا انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. اور اس پر بہت سارے ہمارے اسلاف کے واقعات موجود ہیں. اس لیے اپنے بچوں کے اندر کتب کا مطالعہ یہ ایک ایسی چیز ہے، میں تو کہتا ہوں بچوں کو یہ تربیت دیں، کتابیں ہیں، چمن اپنا، ورق ہوگا کفن اپنا، ان کو گھٹی میں دے دیں. اب اسی سے پھر رسم و رواج والی جتنی باتیں ہیں نا، اویئرنس دی جائے گی. جب ہم کتابوں کی طرف دے دیں گے نا ان کو رجحان، ان کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں، ٹیبلٹ نہ دیں، صحیح ٹی وی کے آگے اور یہ چیزیں نا، بلکہ ان کو آپ کتاب ہاتھ میں پکڑائیں. وہ کسی نے کہا تھا اب اس شعر کو آپ سوالیہ بھی لے سکتے ہیں اور خبریہ بھی لے سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ پوچھ رہا ہے یا وہ بتا رہا ہے. میں دونوں طریقوں سے پڑھ دیتا ہوں. کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹھنے کو ہے، کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹھنے کو، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. اچھا آپ اسے سوالیہ کیسے بنائیں؟ کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. صحیح. اگرچہ اس انداز سے یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن جیسے میں نے یہ ایک سیریز کی، یہ کتابوں کے حوالے سے بات کی، یہ چیز دی جائے بچوں کو اور ان کو اویئرنس دی جائے کہ بیٹا یہ ہمارے کام کرنے کے ہیں اور یہ نہیں کرنے کے. اس انداز سے آپ بہت خوبصورتی سے اپنے معاشرے کے اندر ایک بہتری والا معاملہ لا سکتے ہیں. بے شک، بے شک، ماشاء اللہ. تو آخر میں کہہ سکتا ہوں کہ علامہ اقبال علیہ رحمٰن نے جو کہا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی وہ علم کے موتی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. بس اس چیز سے ہم نے نکلنا ہے. بلکہ میں ایک ساتھ جاتے جاتے جملہ اور کر دوں، وہ کتابیں ورثہ تھیں ہمارا، کتابیں اپنے آبا کی. جی بھی ان کتابوں کو لکھنے والے بادشاہ تھے، بڑے تھے، حکومت کرتے تھے، ہم آقا تھے، اور یہ یورپ اور یہ وہ سب چیزیں یہ غلام تھے. انہوں نے ہمارے ورثے کو ہم سے زیادہ قدر کی، حفاظت کی، انہوں نے اسی کو کنورٹ کیا. برٹش گورنمنٹ سب سے دنیا کی بڑی لائبریری ان کے پاس ہے، جس کی کتابیں تقریباً کوئی 40 کروڑ سے اوپر ہیں. بے شک. 3000 اس لائبریری کو مینج کرنے کے لیے ملازم رکھا گیا.
وہ ہمارے ورثے کو اٹھا کے لے گئے، ہم آقا تھے وہ غلام تھے، ہمارے ورثے کو پڑھ پڑھ کے وہ آقا ٹھہرے اور ہم غلام بنا دیے گئے۔ چھوٹی سی مثال القانون فی الطب کو انہوں نے MBBS کی بنیاد بالکل علم جراحت ہے جسے اب اس کو سرجری کہا جاتا ہے، وہ سارے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہوا ہے۔ جی ناظرین، بہت ہی خوبصورت آج کا یہ پروگرام، رسم و رواج کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اور جو بری رسم و رواج ہیں ان کا متبادل کیا ہے، اس پر بہت ہی آسان انداز کے ساتھ ہمارے دونوں معزز مہمانوں نے گفتگو کی۔ آج کا یہ پروگرام جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آخر میں یہ چاہوں گا ہمارے معزز مہمان جناب علامہ محمد شہزیب رضا قادری صاحب بابرکت ان لمحات میں، دعاؤں کی قبولیت اور خوشیوں کے لمحات میں آپ دعا کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مالک ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرما۔ خلاق عالم ہم سب نے روزہ رکھا، افطار کا وقت ہے، اپنی رحمت اور کرم سے جتنے ہمارے دیکھنے سننے والے جہاں جہاں دنیا میں بس رہے ہیں، یا اللہ تمام روزہ داروں کے روزے کو قبول فرما۔ ہمیں آئندہ پورے رمضان کے مقدس مہینے کے بقیہ روزے بھی اس کے شرعی تقاضوں کے مطابق رکھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ افطار کے وقت میں روزانہ کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، یا اللہ ہم سب کو، ہمارے دیکھنے سننے والوں کو، ہماری ٹیم کو، یا اللہ سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما۔ کامل حتمی بلا حساب بخشش و مغفرت فرما۔ امت مسلمہ کی خیر فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، میرے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اسے اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ جب تک جئیں تیرے اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا رہیں، دنیا سے جانے لگیں تو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دینا۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ جی ناظرین، آج 9 رمضان المبارک افطاری کے وقت یہ بابرکت اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں علامہ شفیق الرحمان صاحب گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی علامہ صاحب۔ شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدائے ہوئے ہیں، اس وقت نہ چھیڑیں کشش لذت دنیا، اس وقت نہ چھیڑیں کشش لذت دنیا، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں، جنت کی فضائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی،
جنت کی فضائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی، جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں، جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں، سلطان دو عالم کی عطا اور یہ آسی سلطان دو عالم کی عطا اور یہ آسی، کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں، بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی، بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی، کیونکہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، شان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدائے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ہر سانس سے آتی ہے صدا،